اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر جگہ مسلمان آپس میں قتل و غارت کر رہا ہے، یہاں تک بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹیوں کو، اور خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو قتل کر رہی ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کی اصل وجہ دین سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرنے جاتے ہیں۔ شیطان اپنے بیٹے خناس اماں حوا کے پاس لے آتا ہے۔ اماں حوا کو کہتا ہے، میرا بیٹا اپنے پاس رکھ لے، شام کو میں لے جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام گھر آتے ہیں تو بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے؟ اماں حوا کہنے لگی، کوئی دے گیا ہے، رات کو لے جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کا بیٹا خناس ہے، خناس کو مار دیا۔ شیطان رات کو آتا ہے اور کہتا ہے، میرا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، وہ مرا پڑا ہے۔ شیطان لے کر چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر اماں حوا کے پاس لے کر آتا ہے اور کہتا ہے، میرا بچہ رکھ لے۔ اماں حوا ترس کھا کر رکھ لیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام گھر آتے ہیں تو بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں، یہ شیطان پھر بچہ دے کر چلا گیا ہے۔ حضرت آدم اس کو جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں۔ جب شیطان اپنا بچہ لینے آتا ہے تو کہتا ہے، میرا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، ہم نے جلا دیا ہے، وہ اس کی راکھ ہے۔ وہ راکھ شیطان لے کر چلا جاتا ہے۔ تیسرے دن پھر اپنا بچہ زندہ کر کے اماں حوا کے پاس لے آتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب گھر آتے ہیں تو بچے کو دیکھ کر بچے کو ذبح کر کے گوشت کھا لیتے ہیں۔ جب شیطان اپنا بچہ لینے آتا ہے تو کہتا ہے، میرا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، ہم نے اس کو کھا لیا ہے۔ شیطان کہتا ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا، میرا خون انسانوں کی رگوں میں چلا جائے۔ اس لیے شیطان بار بار حملہ کرتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے جنجال میں پھنس جاتے ہیں۔ شیطان عورتوں پر زیادہ حملہ کرتا ہے کیونکہ عورتوں کے دل نرم نازک ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ عورتیں پردہ کریں، کسی غیر محرم سے نہ ملیں۔ آج ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، مرد عورتیں اکٹھے ہی ہوتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کر فیشن کرتی ہیں۔ اسی وجہ ہی سے گھروں میں بربادی شروع ہو جاتی ہے اور یہی موقع شیطان کے حملہ کرنے کا ہوتا ہے۔ تو شیطان کہیں عورتوں کے دل میں ایسے سوال پیدا کرتا ہے کہ آج اپنے خاوند کو یہ فرمائش کروں گی، خاوند فرمائش پوری نہ کرنے پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان کہیں تو جائیداد کے تنازع پیدا کرتا ہے تو کہیں رشتوں کے متعلق تنازع پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان ایسے ہی حملے کرتا ہے۔ جب ہم دین سے دور ہوں گے تو شیطان حملے کرتا ہی رہے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی پہچان بھی کروا دی اور شیطان سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ ہمارے اندر کا شیطان مر جائے، ہم شیطان کے حملوں سے بچ جائیں۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اسم اعظم حاصل کریں۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے کے کچھ فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، رزق حلال سے مال دولت ملے گی۔ نمبر 2، والدین، بہن بھائیوں، اولاد، دوستوں، عزیز و اقارب اچھا سلوک کریں گے بلکہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ لا علاج بیماری سے شفا ملے گی۔ جائیداد کی خرید و فروخت کرنے سے نقصان نہیں ہوگا۔ کاروبار اور نوکری میں ترقی ہوگی۔ نمبر 5، جادو ٹونا، نظر بد، حاسدین کے حسد سے بچا رہے گا۔ نمبر 6، 5 وقت کا نمازی بن جائے گا۔ نمبر 7، ہر قسم کے گناہوں سے چھٹکارا ملے گا۔ نمبر 8، سکون قلب حاصل ہوگا۔ نمبر 9، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 10، زناکاری، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، چوری ڈکیتی، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت سے بچا رہے گا۔ اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ ادارہ فیض ام القرآن، بانی ادارہ صاحبزادہ سیٹھ آغا علی رضا بغدادی۔